نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. بخاری شریف کی حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اور ایک روایت میں جنت کے دروازے کی بجائے رحمت کے دروازے کا لفظ ہے. تو رمضان المبارک میں اللہ پاک کی رحمتیں موسلا دھار بارش سے بھی زیادہ بندوں پر برستی ہیں. جو لوگ ماہ رمضان کا ادب احترام کرتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ہاں, جو لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں ان کے لیے رمضان غیر رمضان سب برابر ہو, ان کا اس طرح کی بشارتوں سے کوئی تعلق نہیں. ترمذی شریف کی حدیث ہے. اس کے راوی بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں, دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا, اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس میں سے کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا. اللہ کا منادی پکارتا ہے کہ اے خیر اور نیکی کے طلبگار قدم بڑھا کے آگے آ, اور اے بد کرداری کا شوق رکھنے والے رک جا, آگے نہ آ. اور اللہ کی طرف سے بہت سے گناہگار بندوں کو دوزخ سے رہائی دی جاتی ہے, یعنی ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جاتا, اور یہ سب رمضان کی ہر رات میں ہوتا رہتا ہے. اگلی حدیث بخاری شریف کی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی بخشش اور خلق خدا کی نفع رسانی میں اللہ کے سب بندوں سے فائق اور بڑھ کر تھے, اور رمضان المبارک میں آپ کی یہ کریمانہ صفت اور زیادہ ترقی کر جاتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی بہت سخی تھے, رمضان میں آپ کی یہ سخاوت والی صفت بہت بڑھ جاتی تھی. رمضان کی ہر رات میں جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن مجید سناتے تھے. تو جب روزانہ جبرائیل آپ سے ملتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کریمانہ شان میں, یعنی لوگوں کی نفع رسانی, سخاوت, اس میں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہواؤں سے بھی زیادہ تیزی آ جاتی اور زور پیدا ہو جاتا. تو یہ رمضان کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے لیے, طبیعت مبارکہ کے لیے بہار اور نشاط کا مہینہ اور خیر و سخاوت کی صفت میں ترقی کا مہینہ تھا. اور اس میں اس چیز کو بھی دخل تھا کہ اس مہینے کی ہر رات میں جبرائیل امین آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سناتے تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے.
سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فکن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے یعنی نماز تراویح پڑھنے کو ثواب کی چیز مقرر کیا، جس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے گا اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے روزہ افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور جہنم کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک تو افطار کرانے کا سامان نہیں رکھتا، تو کیا غریب لوگ اس ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی حوض کوثر سے ایسا سیراب فرمائے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا ہے۔ جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دے گا۔ دیکھیے بھائی، رمضان مبارک کی کتنی برکات ہیں۔ تو ماہ رمضان میں جہاں اور بہت سی ہدایات ہیں، ایک ہدایت کی حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمائی گئی کہ جو ہمارے ماتحت کام کرنے والے ہیں، ملازمین ہیں، نوکر چاکر ہیں، ان کے کام میں تخفیف کی جائے تاکہ وہ بھی رمضان کی عبادتوں کو، خصوصاً روزے والی عبادت کو احسن طریقے سے ادا کر سکیں۔ اگلی حدیث بخاری شریف کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ عام قانون تو یہی ہے کہ ایک نیکی کا اجر 10 گنا ضرور عطا ہوگا، اور جتنا اخلاص ہوگا، قربانی ہوگی، اس کو اتنا زیادہ عطا ہوگا، یہاں تک کہ بعض مقبول بندوں کو ان کے نیک عمل کا 700 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ عام قانون ہے، مگر فرمایا روزہ اس عام قانون سے مستثنا اور بالاتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ بندے کی طرف سے خاص میرے لیے ایک تحفہ ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ میرا بندہ میری رضا کے واسطے اپنے نفس کی خواہشات کو اور کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے، پس میں خود ہی اپنی مرضی کے مطابق اس کی اس قربانی کا صلہ دوں گا۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری اپنے مالک اور مولا کی بارگاہ میں حاضری کے وقت۔ قسم ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے، یعنی
انسانوں کو مشک کی خوشبو جتنی اچھی لگتی ہے، اللہ کے ہاں روزے دار کے منہ کی بو اس سے بھی اچھی ہے۔ اور روزہ دنیا میں شیطان اور نفس کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے حفاظت کے لیے ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو چاہیے کہ وہ بیہودہ اور فحش باتیں نہ کرے، شور شرابہ نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ یا جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو اس حدیث پاک میں روزے کی ایک فضیلت یہ معلوم ہوئی کہ باقی ہر عمل جو ہے اس کا ثواب متعین ہے۔ 10 گنا سے لے کر جتنا جتنا اخلاص بڑھتا جائے گا 700 گنا تک بھی اللہ پاک ثواب عطا فرمائے۔ لیکن فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اللہ اپنے شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس کے خزانے، اس کی انتہا کوئی نہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو جنتی سب سے کم درجے کا ہوگا، سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر آخر میں سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا، اللہ پاک اس کو اس ساری زمین سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے۔ جب اللہ پاک اس کو فرمائیں گے کہ جاؤ تمہیں ساری زمین سے 10 گنا بڑی جنت دے دی، وہ کہے گا اللہ میاں آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ اللہ پاک فرمائے کہ میں مذاق نہیں کرتا، میرے خزانے بہت وسیع۔ تو جو سب سے ادنا درجے کا جنتی، جس کے ایمان کی اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں، فرشتوں کو بھی خبر نہیں، اتنا اس کا ایمان بالکل دل کے کسی کونے گوشے میں چھپا ہوا، تو ایسا جنتی جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، اس زمین سے 10 گنا بڑی جنت اس سب سے ادنا درجے کے جنتی کو۔ تو جو لوگ رمضان المبارک کا احترام کریں گے، تراویح کا اہتمام کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، روزے شوق و ذوق کے ساتھ رکھیں گے، غریبوں کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، اپنے نفس کو حرام خواہشات سے بچا کر رکھیں گے، اس کو اللہ پاک کتنا عطا فرمائیں گے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا روزہ جو ہے اس کا ثواب میں خود عطا فرماؤں، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ تو اس لیے رمضان کے روزے خوب شوق ذوق کے ساتھ رکھنے چاہیے اور اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔